یہ ایک دلچسپ اور سبق آموز کہانی ہے جس میں ایک بوڑھا ماہی گیر ایک جادوئی مچھلی کو پکڑتا ہے۔ مچھلی اسے خواہش پوری کرنے کا وعدہ کرتی ہے، مگر لالچ کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے سبق آموز ہے کہ اصل خوشی محنت اور قناعت میں ہے۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک سمندر کے کنارے ایک بوڑھا ماہی گیر رہتا تھا۔ وہ غریب ضرور تھا، مگر دل کا بہت نیک اور مطمئن تھا۔ ہر روز وہ اپنی پرانی کشتی لے کر سمندر میں جاتا اور جو کچھ مچھلیاں مل جاتی اس سے اپنا پیٹ پالتا۔ ایک دن جب وہ جال سمندر میں ڈال کر کھینچنے لگا تو حیران رہ گیا۔ جال میں ایک سنہری مچھلی پھنسی ہوئی تھی۔ وہ مچھلی عام نہیں تھی، بلکہ اس کے جسم سے روشنی نکل رہی تھی۔ مچھلی نے نرمی سے کہا، اے نیک دل ماہی گیر، اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں ایک نہیں 3 خواہش پوری کر کے دوں گی۔ بوڑھے ماہی گیر نے کہا، میں لالچی انسان نہیں ہوں، مجھے صرف اتنا چاہیے کہ میرا جھونپڑا مضبوط اور بارش سے محفوظ ہو جائے تاکہ میں سکون سے رہ سکوں۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے فوراً ہی سمندر سے ایک روشنی نکلی اور اس کا ٹوٹا پھوٹا جھونپڑا ایک آرام دہ اور خوبصورت کٹیا میں بدل گیا۔ وہ بوڑھا ماہی گیر حیران ہو گیا اور مچھلی کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اور دوسرے دن ماہی گیر کی بیوی نے کہا، کاش ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کمی نہ رہے۔ ماہی گیر نے پھر مچھلی کو یاد کیا اور اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے سمندر کی طرف چل دیا۔ اس نے کہا کہ مچھلی نے مجھ سے 3 خواہش پوری کرنے کا وعدہ کیا تھا، چلو میں دوسری خواہش بھی اس کے سامنے اظہار کر کے دیکھتا ہوں۔ اس کی بیوی خوش ہو گئی اور کہنے لگی، تم ضرور جاؤ اور مچھلی سے ہمارے گھر کی کھانے پینے کے اناج اور پھل کے بارے میں بات کرو۔ ماہی گیر سمندر کی طرف گیا اور اونچی آواز سے مچھلی کو بلانے لگا۔ ماہی گیر نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے پینے کا سامان آ جائے اور ہم پہلے سے بہترین کھا سکیں۔ مچھلی نے جو ہی یہ بات سنی تو سمندر سے پھر ایک خوبصورت روشنی نکلنے لگی اور اس بوڑھے ماہی گیر کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ ان کے گھر میں اناج، پھل اور سب کچھ آ گیا جو وہ چاہتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بوڑھے ماہی گیر کی بیوی کا لالچ بڑھتا گیا۔ اگلے دن اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے سونے کی چین چاہیے۔ بوڑھے ماہی گیر نے اپنی یہ خواہش مچھلی کے آگے رکھی تو اس کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ اب وہ اپنا گھر میں آیا ہوا اناج، نئے کپڑے، سونے کی چین، یہ سب چیزیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن اس کے من ہی من میں مزید خواہشات بڑھتی گئیں اور اس کے دل کا لالچ مزید بڑھتا گیا اور اب وہ کوئی بڑی خواہش رکھنا چاہتی تھی جو کہ اب اس کی آخری خواہش پوری ہونے کا وقت تھا۔ اس وقت بوڑھے ماہی گیر کی بیوی نے جو خواہش رکھی وہ بہت عجیب اور انوکھی تھی۔ اس نے بوڑھے ماہی گیر سے کہا کہ وہ مچھلی سے خواہش کرے کہ وہ اسے طاقتور بنا دے اور ایک خوبصورت سے محل کی ملکہ بنا دے۔ ماہی گیر کو بھی یہ خواہش سن کر عجیب سا محسوس ہوا، لیکن اس نے بیوی کی مان کر مچھلی کے پاس جانے کا عہد کیا۔ اور بوڑھے ماہی گیر کی بیوی ملکہ بننے کے خواب دیکھتی رہی اور خوابوں میں اسے یہی سپنے آتے رہے۔ اور اب آخری خواہش باقی تھی۔ بیوی نے لالچ میں کہا، اگر ہم بادشاہ بن جائیں تو ہمارا کوئی بھی مقابلہ نہ رہے۔ ماہی گیر کے دل کو یہ بات اچھی نہ لگی، مگر اس نے بیوی کی بات مان کر مچھلی سے ڈرتے ڈرتے کہا اور اپنی آخری خواہش کا اظہار کیا۔ مچھلی نے افسوس سے کہا، لالچ انسان کو کبھی خوش نہیں کرتا، تمہاری آخری خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتے ہی پہلی دونوں خواہش بھی ختم ہو گئی اور جھونپڑا پھر سے ٹوٹ پھوٹ گیا اور گھر سے کھانے کا سامان بھی غائب ہو گیا۔ بوڑھا ماہی گیر افسوس سے بیٹھ گیا، لیکن پھر مسکرا کر کہا، شکر ہے کم از کم میری نیک نیت برقرار ہے۔ محنت کی کمائی ہی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ لالچ انسان کو کبھی بھی سکون نہیں دیتا، اصل خوشی قناعت اور محنت میں ہے، دوسروں پر راج کرنے میں نہیں۔ اس طرح اس کی بیوی رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے اتنا لالچ کیوں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے آج ایک سبق ضرور سیکھ لیا ہے۔
طاقت اور لالچ وقتی خوشی تو دیتے ہیں لیکن انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ حقیقی سکون تو صبر، شکر، محنت اور قناعت میں ہی ہے۔ میں نے یہ سب کچھ سیکھ لیا ہے۔ اس طرح لالچ کی وجہ سے سمندر کے اندر جو طوفان آتا ہے وہ بھی تھم جاتا ہے، لیکن اس کہانی سے بچوں ہم نے آج یہ سبق سیکھا کہ ہمیں کسی بھی موقع پر لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ صبر کا دامن تھام کے رکھنا چاہیے اور قناعت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ، دل کی لگن کے ساتھ ہمیں ہر چیز کی خواہش کرنی چاہیے اور اسے حاصل کرنے کی ہمارے اندر جستجو ہونی چاہیے۔